Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الذين قالوا بے شک جو یوں کہتے ہیں ربنا اللہ ہمارا رب اللہ ہے ثم استقاموا جو اس پر جم
انگریز مورخ مسٹر ایڈورڈ ٹامسن اپنی یادداشت میں لکھتا ہے کہ سن 1864 سے لے کر سن 1867 تک انگریزوں نے علماء اکرام کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہندوستان کی تاریخ اور ہندوستان کی تاریخ کے بڑے المناک سال ہیں۔ ان 3 سالوں میں انگریزوں نے 14,000 علماء کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔ دہلی کے چاندنی چوک سے خیبر تک ایسا کوئی درخت نہ تھا جس پر علماء اکرام کی گردنیں نہ لٹکی ہوئی ہو۔ علماء کے جسموں کو تانبوں سے داغا گیا، علماء کو جلتے ہوئے تندوروں میں ڈالا گیا، ہاتھیوں پہ کھڑا کر کر درخت سے باندھ کر ہاتھیوں کے نیچے چلا دیا گیا۔ لاہور کی شاہی مسجد جس کے صحن میں انگریزوں نے پھانسی کے پھندے بنا رکھے تھے، اس میں ایک دن میں 80 علماء کو پھانسی دی جاتی تھی۔ لاہور کی دریا راوی میں 80 علماء کو گولیوں میں باندھ دیا جاتا اور گولیوں کے نشانے بنائے جاتے۔ ٹامسن کہتا ہے کہ دہلی میں اپنے خیمے میں گیا تو مجھے مردار کی بدبو محسوس ہوئی۔ میں خیمے کے پیچھے چلا گیا تو دیکھتا ہوں کہ آگ کے انگارے دہک رہے، دہکتے ہوئے انگاروں میں 40 علماء کے کپڑے اتار کر اس میں ڈالا جا رہا ہے۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے 40 اور علماء کو بلایا گیا اور ان کے کپڑے اتارے گئے اور ایک انگریز نے کہا، اے مولویوں، جیسے ان 40 کو پکایا ہے اسی طرح تمہیں بھی پکایا جائے گا۔ تم میں سے صرف ایک آدمی یہ کہہ دے کہ سن 1857 کی جنگ آزادی میں ہم شریک نہیں تھے تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ مجھے پیدا کرنے والے کی قسم، اس میں سے ایک بھی عالم ایسا نہ تھا جس نے انگریز کی بات کو دہرائی ہو۔ سارے کے سارے آگ میں پک گئے اور کسی نے بھی انگریزوں کے آگے اپنی گردن نہ جھکائی۔ کیا خوب لکھا ہے کسی شاعر نے، ظلم و جبر کی پہچان مٹا کر رکھ دے، ظلم و جبر کی پہچان مٹا کر رکھ دے، اب بھی ہم چاہے تو کوہرام مچا کر رکھ دے۔ خشک پتوں کی طرح بکھرے ہوئے ہم لوگ، خشک پتوں کی طرح بکھرے ہوئے ہم لوگ، ایک ہو جائے تو دنیا کو ہلا کر رکھ دے۔ الغرض اگر جنگ آزادی میں علماء اکرام حصہ نہ لیتے تو ہندوستان کبھی بھی آزاد نہ ہوتا۔ آج ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہمارے اسلاف نے ہندوستان کے ساتھ وفاداری کی۔ تحریک آزادی کے ابتدائی 100 سالوں میں جدوجہد کے میدان میں قائدانہ اقتدار صرف علماء ہی ادا کرتے رہے۔ اس کے بعد دوسرے لوگ بھی آئے مگر اپنا امتیازی کردار علماء نے آزادی کی صبح تک جاری رکھا۔ انہوں نے یہ لڑائی شہرت ناموری کے جذبات سے یکسر کھلی ہو کر لڑی تھی۔ اس لیے کاروان آزادی اور سرکھیلے گوشائے سرکھیلے قافلہ حریت کا منزل مقصود میں جا پہنچے اور میرے کاروائے سرکھیلے آزادی گوشائے گمنامی میں جا کر بیٹھ گئے اور دنیا داروں سے کہہ دیا کہ جو شخص شہرت ناموری چاہتا ہے وہ جائے اور اپنی خدمات کی مزدوری لے اور جگہ جگہ اپنے مجسمے نصب کرائے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم نے لڑائی مزدوری لینے کے لیے نہیں لڑی بلکہ ہم نے یہ جنگ اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضا جوئی کے لیے لڑی۔ ہندوستان میں ہمیں اپنے مجسمے نصب کرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہندوستان کا پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ دختران اسلام، ہندوستان میں آزادی کے بعد ملک کی سب سے بڑی اقلیت مسلمانوں میں جو امتیاز بڑھتا گیا، قومی دھارا سے الگ کرنے کی مسلسل کوشش کی گئی اور کی جا رہی ہے، یہ وہی اخلاقی زوال کا ایک ادنا سا مظاہرہ ہے۔ احسان فراموشی اس سے بدترین مثال کیا ہوگی؟ آزادی میں فضا جنہوں نے ہموار کی، مردہ دلوں میں روحیں جنہوں نے پھونکی، خواب گرا میں مست لوگوں کو جنہوں نے جھنجھوڑ کر راہ کا راہرو بنایا، برطانوی حکومت کے مقابلے میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اپنے فاصل فندے کو چوما اور اپنے سینوں پر گولیاں کھا کر شہیدان قومی ملت میں فہرستوں پر اپنے نام کو سنہرے حرف سے نقش کرایا۔ آج انہیں علماء کے ساتھ مخلصانہ خدمات میں حرف غلط کر کر مٹا دیا گیا اور وہ مسافر جو قافلہ صحرا اور شامل ہو گئے تھے انہیں بھی قافلہ قیادت کا تاج پہنا دیا گیا۔ کتنی بربادی تھی مقدر میں آبادی کے بعد، کتنی بربادی تھی مقدر میں آبادی کے بعد، کیا بتائیں ہم میں کیا گزری ہے آزادی کے بعد۔ ہمیں زیادہ افسوس نہ ان لوگوں پر گلا کرنے کا زیادہ موقع ہے، ہمارے خود اپنے اسلاف کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہے یہ سوچنے
السلام